सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जैसा कि आज एक प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन आप देखते हैं कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन इस तरह की कोई इत्तला ना मिले कि अहमदियों के घरों पे हमले किए जा रहे। और 74 के बाद से कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात पेश आए। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब से पूछेंगे कि खान साहब, ये जो वाक़यात है इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करना नहीं चाहती या कर नहीं रही, क्या वजह, आप क्या बता रहे? देखें, बात यह है, गवर्नमेंट डरती है जो इन वाक़यात को कंट्रोल करने से उनका अपना इक़्तिदार जो है वो खतरे में जाता है, क्योंकि तहरीक लब्बैक वाले हैं वो बहुत जल्दी लोगों को सड़कों पर ले आते हैं और उनके साथ हजारों की तादाद में लोग जो है वो निकल आते हैं। और जिससे लाजमी एक बदअमनी फिजा पैदा होगी, पुलिस लाठीचार्ज करेगी या उनको रोकेगी, तो अगर रोके तो ज़ाहिर है कि फिर उससे एक क्लैश की सूरत पैदा होती है और उससे हुकूमत जो है वो कमज़ोर होती है। जो एक वाक़या जो एक जगह हो रहा है वो फिर जगह जगह उसके रिएक्शन में रद्द-ए-अमल के तौर पर शुरू हो जाएगा। इसलिए बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हुकूमत के डरने की वजह यही हो सकती है। एक तो ये कल का जो वाक़या है चक मुराद वाला भावल नगर का, वो शायद आपने शुरू में तफसील में नहीं बताया कि वाक़या असल में क्या हुआ है और उसमें कहाँ किसका कसूर है। तो ये बहाना बनाया जाता है इस किस्म के वाक़यात का कि भाई मीनारे गिराने हैं आपने, उसके लिए आप एहतजाज कर रहे हैं, तो जगह जगह ये तहरीक लब्बैक ही इसमें सबसे आगे है। वो पुलिस के साथ अभी गुफ्तगू शनीद हो ही रही थी कि उसके दौरान ही उन्होंने जो है अपने हमले शुरू कर दिए और वो जो दो पार्टियों की लड़ाई हुई है उसमें जो बंदा एक हलाक हो गया, जो कहा जा रहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट यही है कि भाई दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुआ है, तो उसका इल्जाम जो है वो मुखालिफ पार्टी ने इन पे जमात अहमदिया के साथ पे लगा दिया कि इन्होंने मारा है, जबकि वहां पे जमात अहमदिया का कोई फर्ज वहां पर मौजूद नहीं था उस लड़ाई के वक्त के अंदर। और इसीलिए आप देखें उस सारी वीडियोस को, जो 8-10 वीडियोस उस बारे में निकली हुई है कि पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की है कि भाई इस वाक़े की आप मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम है वो होने दें, उसके बाद फिर हम FIR जो है वो दर्ज कर लेंगे जिनके खिलाफ आप कहते हैं। और वो बज़ाहिर मौलवी साहब मान भी गए हैं और उन्होंने ऐलान भी किया है, उसकी वीडियो भी मौजूद है कि भाई अगला स्टेप हम ये उठाएंगे कि हम यहीं बैठे रहेंगे और जिस बच्चा फौत हुआ है उसके वालिद और उनके और हमारा आदमी जो है वो रसा और जमात तहरीक लब्बैक के दो नुमाइंदगान जो है वो अस्पताल साथ जाएंगे, वहां पे मेडिकल चेकअप हो, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर FIR लिखी जाएगी और FIR के बाद फिर हम अनाउंस करेंगे हमारा अगला कदम क्या है। यहाँ तक बात होने के बावजूद तो उनको पता था कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में असल बात बाहर आ जानी है कि इसमें अहमदी का दखल नहीं, तभी मौत है। उन्होंने फिर ये उससे पहले ये हंगामा खड़ा करके इसमें घरों का भी नुकसान हुआ है, लोगों का माली नुकसान भी हुआ है। अब ये सारी कार्रवाई जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए, जो समझने वाली बात यह है कि ये फितनतुल खवारिज जिसको हमारे सिपा सलार आला सब कहते हैं, ये उसी को सपोर्ट करने के लिए अंदरूनी तौर पर खित्ते जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि बॉर्डरों के ऊपर जो है वो तहरीक तालिबान वाले गड़बड़ करके फौज को वहां मसरूफ रखें और वहां पर फौज हमारी जो है वो इन्वॉल्व रहे इसके अंदर, और मुल्क के अंदर जो है वो ये इन किस्म के लोगों को छोड़ा जा रहा है ताकि ये जत्थे जो है ये मुल्क में जगह जगह ऐसी फिसाद बर्पा करके और मुल्क को कमजोर करने के लिए जो भी स्कीम जिसकी भी है उसमें ये हिस्सा डाल रहे हैं और हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही, जिसका नुकसान हुकूमत को खुद भी होगा, न सिर्फ हुकूमत को होगा बल्कि पूरे मुल्क को होगा। खान साहब, कोई भी वाकया हो जाता है वहाँ पे रोजाना लोगों की मौत होती है, पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से भी मरते हैं लोग, हादसा में भी मरते हैं, कत्ल भी होते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद भी कवानीन हाथ लेने की मेरा ख्याल इजाज़त नहीं है। जिससे पे भी कोई ये इल्ज़ाम हो उसे अदालत में पेश किया जाता है, तो इसका मतलब वहाँ के कवानीन, अदालतें बेबस, पुलिस बेबस और ये हजूम जहाँ मर्जी इकट्ठा होकर लूट मार शुरू कर दे।
वारिस साहब, जहां पर नीयत फसाद की हो, जहां पर इस नीयत के साथ लोगों को इकट्ठा किया जाए कि जहां हमने हंगामा बर्पा करना है, जिसको बुनियाद बना के और मजीद हंगामे करने हैं, वहां फिर ये कानून ये इस बात के कोई पीछे रहता है। अब सरजानी टाउन कराची के अंदर जो कुछ हुआ है जुमे के दिन, उसके लिए मुझे बताएं कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत थी या किसी उसकी? सिर्फ जुमे के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, देख के बार मौत इकट्ठा कर लिया। मकसद उनका फसाद बर्पा करना था और वो उन्होंने कर लिया वहां पर ऊपर। अच्छा, हमारे बंदे भी गिरफ्तार हो गए और उनका भी अपना काम जो है वो उन्होंने नारेबाजी करके और अपने आप को, मकसद तो उन्होंने अपने वो दिखाना है कि भाई हम ताकत में हैं और हुकूमत हमारे नीचे लगने के लिए तैयार है। आगे उनकी क्या प्लानिंग है ये छोटे छोटे बाजार जो ट्रेलर चल रहे हैं, इसके बाद जो असल कहानी सामने आएगी तब हुकूमत को होश आएगी, तो उस वक्त गुजर चुका होगा। खान साहब, एक इतला हमारे पास से चंद दिन पहले आई थी कि ये जो तौहीन मजहब के खिलाफ इस वक्त गवर्नमेंट हरकत में आई हुई है, हजारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, 800 हैं, 1000 हैं, और अब उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है और उस पर मजहबी ये हंगामा राई करने का प्रोग्राम है और अहमदिया जमात को निशाना बनाया जाएगा 14-15 तारीख के दरमियान। आप क्या समझते हैं कि इन चीजों की हमारी एजेंसियों को खबर नहीं होती? एजेंसियों को खबर होती है और ये एजेंसियां अगर चाहें तो इसको रोक सकती हैं। ये जो 15 मार्च को दिन मना रहे हैं उस दिन को जो नाम दिया जा रहा है वही फसाद की, मतलब उससे फसाद के पड़ने का इम्कान ज्यादा नुमाया है। ये जो वो मजहबी तबका, इंतहा पसंद तबका जो मजहब को समझता नहीं है, सिर्फ मौलवी की बात को ही मजहब समझता है, मौलवी उसको इश्ताल दिलाने में मजीद कामयाब होगा इस नाम के ऊपर जो इसका नाम रखा गया है। इसलिए ये हुकूमत को भी नजर आ रहा है, ये एजेंसियों को भी नजर आ रहा है, लेकिन या तो वो इसका हिस्सा बन रही है इस सारी हंगामा राई का जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, या फिर यह कि उनको इतनी समझ नहीं है या वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही कि भाई इससे जो नुकसान आगे जाके होने हैं वो इसको छोटा नुकसान समझ के हम इस पर काबू पा लेंगे। असल में तो ये एक बुनियाद बनेगा एक बड़े फसाद की, एक बड़े फसाद के अलाव की। हाँ साहब, बड़े फसाद इससे पहले भी 74 में भी आपने देखा, वहां पे पाकिस्तान में बहाना बना के इसी तरह के हालात पैदा किए गए थे और कई दफ़ा यहाँ पे ऐसे वाक़यात भी हुए कि जो मसीह बरादरी है उसको भी नुकसान हुआ, लेकिन इससे कोई सबक तो हासिल होता नहीं है। जिसका नुकसान हो गया वो बस सब्र करे और कोई हाल ही नहीं उसके पास। जो कुछ अब नजर आ रहा है उससे ये महसूस हो रहा है कि अहमदियों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए कि वो कमजोर हैं, उन्होंने कोई एहतजाज नहीं करना, उनकी वजह से किसी दूसरी पार्टी ने मैदान में नहीं निकलना उसकी हिमायत के अंदर। और असल में इनका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान को कमजोर करने का है, पाकिस्तान के अंदर एक खेल खेलने का है जो कुछ बॉर्डरों पर किया जा रहा है वैसी कैफियत जो है वो मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं और अहमदियों को सिर्फ कमजोर होने की वजह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझती हैं कि अभी भी वहाँ जो हमारे पास इतला है कि हालात ठीक नहीं उस इलाके में, अभी तक होना तो ये चाहिए था, वो रेंजर्स बुला सकते थे, फौज बुला सकते थे, हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुला सकते थे भारी नफरी में, तो गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? देखिए, सरजानी टाउन के अंदर तो रेंजर्स को बुलाया गया था लेकिन फिर भी गिरफ्तारियां हमारी हुई, हमारे बंदे पकड़े गए, लोग जुमा नहीं पढ़ सके। तो ये जब तक किसी रेंजर्स की किसी अगर हुकूमत चाहे तो उसकी सिर्फ पुलिस का महकमा ही इन मामलों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके लिए नीयत चाहिए, उसके लिए अज़म चाहिए, उसके लिए एक एहसास चाहिए कि हाँ ये माशरे के लोग जो हैं ये भी हमारे शहरी हैं, हमने इनकी हिफाजत कर रही है। लेकिन पावे का हवाई जो है वो उल्टा हुआ उन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार से है, क्योंकि इक़्तिदार इस डामाडोल चल रहा है तो वो उसी से उनको फुर्सत नहीं मिल रही कि वो जो दिन उनका गुजर रहा है वो उसी की फिक्र में रहते हैं कि हाँ भी अगला दिन भी ऐसे ही गुजर जाए। इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या देखते हैं कि जो इस तरह के वाकयात हैं उसको किस तरह ऐसी जगह पे पहुंचाना चाहिए जहां पे इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं या दूसरे जो लोग हैं वो इस पर आवाज उठाएं? देखिए मुबारक साहब, इस बारे में आवाज तो
اٹھائی جاتی ہے، کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر جو ممالک ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر سیاست انوالو ہوتی تو یقیناً اس کے اوپر حکومتیں بھی بولتی، حکومت ایکشن بھی لیتی، جیسا کہ لشکر طیبہ کے ساتھ ہوا۔ حافظ سعید کے لیے دیکھیں دنیا اٹھی کہ نہیں اٹھی، کہاں دنیا پاکستان میں چھایا ہوا تھا وہ، آج موریطیہ کا کوئی نام نہیں لیتا، حافظ سعید کا کوئی نام نہیں لیتا، اس لیے کہ اس میں سیاست انوالو تھی، اس میں کشمیر کے معاملات انوالو تھے، اس پر الزام یہ تھا کہ وہ کشمیر کے اندر جاتے بھیجتا ہے، تو انڈیا نے چھوڑ ڈالا، دنیا کے اندر انڈیا کی آواز ہے، اس کو بند کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے بھی جو اس کو بڑی اٹھاتی تھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ، وہ چپ کر کے بیٹھ گئی اور اس کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے۔ تو یہاں کیونکہ سیاست انوالو نہیں ہے، یہاں صرف ایک مظلوم طبقہ ہے جو متاثر ہوتا ہے، اس لیے حکومتیں بھی جو ہے وہ نارمل پروگریس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی، لیکن کوشش بہرحال جاری رہنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جاری ہوگی اس معاملے میں۔ جن کے ذمہ بھی یہ کام ہے وہ یقیناً اس کے اوپر اپنا ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ خان صاحب کا۔ کوشش جاری رہنی چاہیے۔ دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور آپ کے پاس جتنی بھی سورسز ہے، طاقت ہے، حالات کو نارمل لانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو بڑا کچھ نہ کچھ طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ آج کے دور میں جو لوگ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ آنے سے ڈرتے ہیں، انہیں بھی میرا خیال ہے سوچنا چاہیے، اگر وہ اس قابل ہے تو ظاہر ہے، اور آپ کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک خطرناک پروگرام بنا ہوا ہے پاکستان میں، اور یہ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا، سوشل میڈیا پہ اور لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک مذہبی رنگ دے کے پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں گے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس طرح ابھی خان صاحب نے کہا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو ترقی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور میں اپنے سپہ سالار کو بھی کہوں گا کہ سر آپ آ کے یہاں پہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، پاکستان کے بارڈر جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر اس طرح کی لوٹ مار ہو تو اس کا جواب کون دے گا؟ موجودہ گورنمنٹ جو کٹ پتلی ہے اس کا تو اپنا نہیں پتا، وہ ڈاما ڈول ہے، اس کو تو ٹرمپ نے انڈر پریشر کیا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی خبر یا کون سے آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ آپ سب کے علم ہے کہ یہ جو مذہبی فساد ہے یہ پیدا کرنے کے لیے شاید کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جا رہا ہو کہ گورنمنٹ کو بھی فارغ کیا جائے، اور پھر وہی کام ہو جائے جو پہلے پاکستان میں ہوتا تھا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بہانہ بنائیں کہ اقتدار اب ہمارے پاس ہی آئے گا، اور یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بڑی لمبی سازش ہوتی ہے پیچھے، یہ نہیں کہ ایجنسیوں کو نہیں پتا، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، اور لوگوں کے گھر لوٹ لیے، لوگوں کو وہاں پہ جو نقصان پہنچا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کے دور میں مہنگائی اتنی ہے کہ ایک چیز بھی گھر کی خریدنی کتنی مشکل ہے، اور جنہوں نے یہ کار ثواب میں حصہ لیا ان کو بھی شرم آنی چاہیے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ لوٹ مار کر کے آپ رمضان میں کون سی نیکی کما رہے ہیں۔ کس مذہب نے اجازت دی ہے کہ لوگوں کے گھروں کو جا کے لوٹے؟ اس مذہب نے کہا کہ وہ چیزیں لا کے اپنے گھر میں آپ استعمال کریں؟ اگر تو آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں تو بتائیے آگے۔ ناظرین، پاکستان میں مذہبی فتنہ پھیلانا بڑا ایزی کام ہے، آسان، اس سے آسان کام کوئی۔ لیکن نا فتنہ پھیلانے کے لیے لاہور سے نارووال اسپیشل چلے گئے صاحب، وہاں پہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، مقصد جنازہ کا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ فتنہ جو ہے اس کو ذرا ہوا دیں، اور پھر وہ پروگرام جو بنا ہوا تھا اس پہ عمل کیا گیا۔ شام کو کوشش کریں گے مکمل اپڈیٹ لیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اتنی جلدی تو نہیں پتہ چلے گا، جیسے جیسے ہمارے پاس اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک کامنٹ سے کل، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں عبدالقیوم صاحب یا میرے کہنے پہ امریکہ کی طرف سے آرڈر آتے ہیں۔ امریکہ کے جو صدر ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے،
اور جو بھی حالات ہوتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کرنا، نہ تو ہم امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں نہ اور کسی کے ساتھ رابطے میں، جو حالات ہیں اس پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کامرس میں تھوڑا سا تمیز کا دائرہ اختیار کریں، کیونکہ بدتمیزی سے آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کس ماحول میں کس گھر میں پرورش ہوئی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کامرس ڈیلیٹ کر دی جاتے۔ سر یہ بتائیے، رشیا کی طرف سے اس وقت ایک اعلان ہوا ہے، وہ بتائیے کیا حالات ہے یوکرائن کے اس وقت؟ مبارک صاحب، جیسے آپ نے فرمایا میں بھی ایسے ہی بولوں گا کہ کچھ اچھے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں 1% میں بھی اس طرح کا ان کا شاید جو دماغ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، یا وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اچھے انسان جو ہیں وہ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے پروگراموں میں بے شمار لوگ ہیں جو 98% سے زیادہ اچھے کمنٹس دیتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور جائز ان پڑھوں کا آپ دیکھ لیں کہ وہ شیخ سعدی نے ایک بہت مشہور بات کی تھی کہ وہ بھونکنے والی چیز ہر کسی کے اوپر بھونکتی ہے، وہ نہیں دیکھتی بادشاہ ہے، فقیر ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اور گزرنے والے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں 1%۔ ابھی مبارک یہ ہے کہ کل سے پیوٹن کی آرمی کا جنرل ایک بیان دے رہا تھا کہ ہم نے یوکرین کی فوج کے اوپر گھیرا ڈال دیا ہے، وہ کیو یعنی اس کے دارالحکومت کے آگے پیچھے جتنی فوج ہے ہم نے گھیرے میں لے لی ہے۔ لیکن آج صبح انہوں نے کنفرم کر دیا کہ اس کی 10,000 فوج ہمارے گھیرے میں آ گئی ہے، وہ کسی ٹائم ہاتھ کھڑے کریں گے، اور یوکرین کا صدر جو ہے وہ بہت برے طریقے سے، جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیفیٹ اس کو ملنے والی ہے، اور یہ خود ڈکلیئر کرے گا کہ ہم ہار گئے ہیں رشیا سے۔ اور یہ ٹرمپ، آپ حیران ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل نہیں بول رہا، کوئی بیان نہیں دے رہا کہ رشیا جو ہے، اور رشیا نے جتنی بمباری کی آپ کو پتہ ہی ہے 2-3 دنوں میں کتنی سخت اس نے بمباری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بارش کی طرح اس کے میزائل اور بمز اور باقی جو اٹیکس اس کے جو ہوتے ہیں اسٹریٹجی، وہ سب بارش گر رہی تھی یوکرین کے اوپر۔ اور وہ علاقہ جو یوکرین ان کا قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے جنرل نے کل بیان دیا تھا کہ ہم نے ان کو وہاں سے ایسا نکالا ہے کہ قیامت تک یاد کریں گے۔ وہ سارا علاقہ انہوں نے خالی کیا، ان کی فوج گھیرے میں آ گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہوگی یوکرین کے لیے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو اس کو بیک کر رہے تھے۔ سر یہ بتائیے کہ ایک انٹرنیشنل اس وقت خبر چل رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ مدد کر رہا ہے اس کی یوکرائن کی، آپ سمجھتے کوئی اس طرح کے حالات ہیں؟ بات یہ ہے کہ رشین مبارک صاحب، اس نے خود بولا ہوا ہے نا، اس نے بولا ہے کہ میں رشین کو پورا یورپ کی فوج تمام ہتھیار لے کے بھی حملہ کر دے تو رشیا سے جیت نہیں سکتے۔ یہ اس کا یہ جو پوائنٹ ہے، اس میں بڑا وزن ہے۔ اور نیچرلی جب رشیا اتنے سخت اٹیک یہ ایک ہفتے سے کر رہا تھا تو ٹرمپ بولا نہیں ہے، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، ایک بھی رشین کسی ایکشن کو امریکہ نے کنڈیم نہیں کیا۔ جیسے ہم نے پہلے بولا، نہ ادھر یونائٹڈ نیشنز میں، نہ ادھر وربلی یا دنیا کو کوئی کمیونیکیٹ کیا ہو، بالکل خاموش۔ تو اس کا ٹرمپ کا کیا مقصد ہے اندر؟ ٹرمپ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے رشیا کے ساتھ مل کے، اور رشیا کو سپورٹ کر کے رشیا اس کو سپورٹ کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑے قابل آدمی نے کمنٹ دیے تھے کچھ ہفتے 2 ہفتے پہلے کہ پروبیبلی امریکہ جو ہے یہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرے گا، اور اس کے لیے یہ جو ہے وہ پیوٹن کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ پیوٹن بعد میں کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری مخالفت نہ کرے۔ اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرمپ سے انہوں نے تائیوان کا سوال کیا تھا کہ یہ چائنا اس کو کلیم کر رہا ہے، اور چائنا کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے، تو اگر چائنا اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو آکوپائی کر لیتا ہے، یہ قبضہ کر لیتا ہے، تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو ٹرمپ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کوئی ایسی چیز چل رہی ہے ان تینوں ملکوں کے درمیان، جو کہ ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے یورپ کو اس نے بالکل لفٹ نہیں دی، اس نے نیٹو کو بالکل لفٹ نہیں دی، بلکہ بہت سارے پروگراموں سے، یونائٹڈ نیشن سے یہ نکل کے باہر آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹرمپ اندر سے کر رہا ہے، اور یہ مت بھولیں مبارک صاحب کہ اس نے پاکستان کے اوپر بہت بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو لاکھوں پاکستانی نکالتا جا رہا ہے، یہ پریشر ہے ایک بہت بڑا،
کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب تمہارے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں. اور یہ جب رشیا ابھی جیسے جیت جائے گا، جیسے ابھی آج کا بیان تھا کہ اس کے جنرل بولا ہم نے گھیرا ڈال لیا، اس کی فوج ہینڈ اپ کرے گی یا یہ خود ڈیفیٹ ڈکلیئر کرے گا، تو اس کے بعد یہ پاکستان کی طرف جائے گا پھر. اور پاکستانی جو ہیں، جو بدماشی، جو گنڈا گردی وہاں پہ چل رہی ہے 2.5-3 سال سے، پھر ان کے آپ دیکھیں گے کہ کیا اشر ہونے والا ہے. سر یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ پورے یوکرائن کو ہی روس اپنے کنٹرول میں کر لے؟ رشین کی فوجیں اس کے جنرلز کے مطابق، جو اس نے نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا، ابھی ایک جنرل بنایا تھا جس کو سارا ہینڈز اوور کیا یہ پورا ایریا، اس نے بیان دیا تھا کہ ہماری فوجیں لگاتار ایڈوانس کر رہی ہیں اور ہم میکسیمم یوکرین کا ایریا قبضہ کریں گے، اور کر رہی ہیں ہماری فوج. اور اسی کی کنٹیکسٹ میں یہ آیا ہے کہ اس کی 10,000 فوج ہمارے گھیرے میں آ گئی ہے. اور یہ اس نے یہ بھی ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو اس کا دارالحکومت ہے وہ اس کے اوپر ہم نے سرکل ڈال لی ہے، سرکلی اس کو گھیرے میں لے لی ہے. تو یہ اس سے لازمی بات ہے کہ اگر وہ کیو تک پہنچ جاتے ہیں اور ابھی تک معاہدہ نہیں ہوتا اور ان کی فوجیں چل رہی ہیں، یوکرین کو کوئی مدد نہیں آ رہی. آپ کو پتہ ہے مبارک صاحب کہ پیوٹن نے کل پرسوں جو دھمکیاں ماری ہیں اس کو فرانس کو اور اس کو انگلینڈ کو، برطانیہ کو، اس نے بولا کہ میں میرے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بعد آ جاؤ، تو یہ خبر کبھی بھی نہ سوچنا کہ تم رشیا کے اوپر اٹیک کر پاؤ گے یا تمہاری فوج ادھر آ جائے گی یوکرین کے اندر، کبھی بھی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور وہ خاموش ہیں، وہ نہیں کریں گے. انہوں کا ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہماری فوج، لیکن یہ جو ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یوکرین کے اندر، رشین فوج کے ایڈوانسز، یہ بڑی خطرناک ہیں میرے خیال میں. ابھی بہت سارے لوگ، اور ٹرمپ کی خاموشی، اوپر سے ٹرمپ بالکل خاموش ہے اور نیچرلی چائنا خاموش ہے، چونکہ چائنا جو ہے وہ رشین کا ایک حصے دار ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، ایک بہت بڑے امریکن اینالسٹ نے بولا کہ یہ ٹرمپ، رشین اور چائنا کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ، یہ کسی کو ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا. لیکن یوکرین جو ہے اس کی بیوقوفی تھی کہ اس نے رشیا کے ساتھ ٹکر لگا کے اپنی ساری چیزیں جو ہے گما دی ہیں. بہت شکریہ سر. جی نہ جی، خطرناک چیز یہ ہے جو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آگے کی داستان مجھ سے سن، وہ یہ ہے کہ یورپ کے سر پہ آ کے اب رشیا بیٹھ جائے گا، اور یورپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ سب کے علم میں ہیں. پچھلے کوئی 1 مہینے سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. اور یہاں پہ جو گیم ڈالی گئی ہے امریکہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ان سب کو اب اکیلا چھوڑ دیا جائے. لیکن یورپ کی یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انہیں اپنا بندوبست کرنا چاہیے تھا، اور انہیں امریکہ جیسے ملک کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی تاریخ آپ پڑھ لیں، کسی جگہ بھی کوئی ایسے رزلٹ نہیں نکلے. اپنا ملک ہی دیکھ لے، پاکستان بیڑی بیڑا پہنچ رہا ہے، بعد میں بیڑا گرک ہو گیا، بیڑی بیڑا پتہ نہیں کدھر گیا. تو یورپین اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود بھی اس چکر میں آ کیسے گئے. اب رشیا وہاں پہ بیٹھ جائے گا آ کے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جب بھی چاہے دھمکیاں دیتا رہے گا یورپ کو. لیکن یورپ کو ابھی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور علیحدہ اپنا جو بھی فوج ہے، سسٹم ہے، اور اتفاق بڑی ضروری چیز ہے. یہاں پہ اگر یورپ ٹوٹ گیا یا کوئی اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہیں تو مزید حالات خراب ہوں گے یورپ کے لیے. اور یہ جنگیں آپ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جب سے دنیا بنی ہے جنگیں بھی چل رہی ہے، لوگ بھی مر رہے ہیں، قبضے بھی ہوتے ہیں، قبضے چھڑائے بھی جاتے ہیں. لیکن اس وقت یوکرائن کے لیے بہرحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں کوئی آدھا یوکرائن یا 20% نہیں، پورے کا پورا یوکرائن جو ہے روس کے قبضے میں آئے گا، اور پھر وہ وہاں پہ ان کے بارڈر پہ آ کے اپنی فوج بٹھائے گا. یہ غلطیاں جو یورپ نے کی ہیں ظاہر ہے سیکھا نہیں ہے. اتنے سمجھدار یورپ کے لوگ ہیں، اور یہ تیسرے محلے میں جا کے اس کی بات مانتے رہے امریکہ کی. حالانکہ رشیا کے ساتھ انہیں تعلقات بہتر کرنے چاہیے تھے، یوکرائن کو بھی کرنے چاہیے تھے، اور یہ جنگ نہ ہوتی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.